حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ثوبان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب دنیا کی قومیں آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے رہی ہوں گی جیسے کوئی کھانے کی دسترخوان پہ کسی کو بلائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ تعداد میں زیادہ ہوں گے، آپ کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے، کیا چیز ہے؟ فرمایا وہن دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت، یعنی موت کا خوف، ڈر۔ تو یہ تمام محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے، شیخ نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب الفتن میں لکھتے ہیں، فتنوں کے بارے میں مکمل تفصیل ہے اس کتاب میں، اور ہے بھی وہ فتنوں کے بارے میں، اس میں سبھی روایت اکٹھے کی ہیں اس میں۔ تو اس میں بڑی طویل روایت ہے، تقریباً 1.5 صفحے تک وہ روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے لفظ شروع ہوتے ہیں اذا انقطعت الطريق والتجارات، یعنی جس وقت راستے بند ہو جائیں، تجارت یعنی راستے منقطع ہو جائیں، تجارت بند ہو جائیں، اور ایک دوسرے تک آپ کی رسائی ختم ہو جائے اور آپ کا محاصرہ کیا جائے۔ روایت دیکھ لیجیے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، 1.5 صفحے تک اگر میں روایت بیان کروں تو شاید آپ ویڈیو اسکپ کر کے کوئی اور ویڈیو پہ چلے جائیں۔ تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد ظہور مہدی ہوگا، یعنی امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو اس سب چیز پہ کنٹرول پائے۔ تو ایک اور چیز ہے، ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ عرب کے ہلاکت بہت قریب ہے۔ اس طرح کچھ اور بھی روایات ہیں، شاید وہ آپ سن چکے ہیں، فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ ایک دشمن سے صلح کرو گے، اور ایک دشمن یعنی آپ کے خلاف آئے گا، وہ کہے گا ہمارے پر یعنی قیدیوں کو رہا کریں، تو یعنی آپ کہیں گے اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، آپ کے قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، پھر بڑی جنگ کریں گے، اس جنگ میں لوگ مارے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ تو ان سب کو اگر آپ ملا کے ان کے لفظوں پہ تھوڑا غور کر کے، تو ایک طرف سوشل میڈیا پہ صرف غزہ کی نیوز تھوڑا اوپن کر لیجیے، وہ سائٹ اوپن کریں جن پہ صرف غزہ کے، فلسطین کے جو معاملات چل رہے ہیں۔ ایک طرف روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشون کی، ایک طرف یہ سب صورتحال۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ روایات یہاں پہ کیسے ہیں، شاید آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے، لیکن میں تھوڑا مزید تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بتاتا ہوں۔ اور ایک طرف غزہ کو بھی دیکھ لیجیے، کل کی بات ہے، کل ہی سے، یعنی آج میں ایک نیوز سن رہا تھا، شاید یہ ظاہر ہے آج نیوز پہ جو خبریں آئیں تو وہ کل کی ہوتی ہیں، تازہ اپڈیٹ نہیں ہوتی وہ۔ اس وقت وہاں پر غزہ پر جیسے آپ سن رہے تھے، سوشل میڈیا کا دستور ہے کہ ایک ٹرائل یعنی ایک ہفتے تک ایک ویک تک تو چلاتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرائل نہیں ہے تو لوگ سرچ نہیں کرتے، لوگ واقع ہو جاتے ہیں۔ تو یوٹیوبر کو یا بلاگر کو اور الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ دلچسپی سے سنتے نہیں ہیں تو وہ ریکارڈ کرتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے شاید خاموشی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس وقت جو جنگ جاری ہے غزہ میں، پہلے وہ فضائی حملے کر رہا تھا اور اس میں مزید اس نے تیزی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے فضائی حملے نہیں کر رہے تھے، اب اس وقت گوریلا جنگ وہاں پر جاری ہے، فضائی کے ساتھ ساتھ زمینی جنگ بھی انہوں نے شروع کر دی، فوج جو ہے نا اسرائیل نے داخل کر دی۔ اب اس وقت وہاں پر انٹرنیٹ سروس معطل ہے کہ ہم روزانہ ویڈیوز نہیں سنیں، ایسا نہیں، اور وہاں پر فون سروس بھی نہیں، کال کر کے وہاں قریبی یعنی فلسطین کے جو دوسرے ایریا ہیں جو جس میں کچھ یہ صورتحال نہیں ہے تو وہاں سے وہ لوگ رابطہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، اور اوپر سے جنگ، بمباری، نیچے سے بھی بمباری ہے فضائی، اور سب کچھ یہ ہو رہا ہے، اور محاصرہ کیا ہو چاروں طرف سے، لوگوں کو یعنی جو تعاون کرنے والے ان کو بھی نہیں جانے دے رہے، جو پناہ مانگنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ مطلب اب یہ کنفرم ہے جو غزہ میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے بہت یقینی ہے، یہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی۔ اب امت مسلمہ کا جو کردار ہے، ایک بندہ فلسطین سے پوسٹ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے معاف کر دے ہمیں امت مسلمہ، ہمارے لیے آپ کچھ نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ اسرائیل کے سب نہیں کر رہا تھا، وہ کہا بار بار وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو آپ خدا رہا کچھ نہ کہیں۔ کیوں؟
2 ہفتے ہو گئے، 2 ہفتے مسلسل یعنی 15 دنوں سے ایران دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے. سر ایک ہی مثال میں شروع ہے، ہم تو مار تو میں دیکھا، یعنی ابھی لگے میں ابھی دیکھوں گا، وہ مار دیتا ہے، یہ سامنے جاتے بھی نہیں. قطر دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے. اور اسی طرح ترکی کے اردگان کے وہ آپ دیکھ لیجئے، اردگان روزانہ ایک ڈائلاگ نیو، لیکن تھوڑی سی بھی پیش قدمی نہیں کی. ایران نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو لوگ ایران کی طرف سے جانا چاہتے ہیں فلسطین میں تعاون کرنے کے لیے، ایران راستہ بھی نہیں دے رہا، ترکی بھی راستہ نہیں دے رہا، لبنان بھی راستہ نہیں دے رہا. یہ جو رو رہے ہیں اسرائیل کو تو چھوڑے، کچھ محاصرہ امت مسلمہ بھی کیا ہوا، بس دھمکیاں ہیں. یہ دور بیٹھ کے دھمکاتے ہیں، اسرائیل غصہ نکالتا ہے انہی کمزور مسلمانوں کے اوپر. اب اسرائیل نہیں مارا، اگر میں یہ کہوں غلط نہیں ہوگا، ایران مروا رہا ہے، قطر مروا رہا ہے، سعودیہ مروا رہا ہے، اردگان مروا رہا ہے. پاکستان تو چھوڑا ہے، ماشاءاللہ یہ بڑے سمجھدار ہیں، دھمکی دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں ہم بالکل ساتھ ہیں فلسطین کے، اس سے کسی کو چیڑی نہیں. ساتھ تو امریکہ بھی ہے اور اقوام متحدہ بھی کہہ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ ہے، پاکستان بھی ساتھ ہے. اس جرم میں پاکستان تو الحمدللہ شریک نہیں ہے. جو دوسرے ممالک شریک ہیں، اسرائیل کے اس قتل کے بالکل برابر کے شریک ہیں. تو یہ دھمکی دینا چھوڑ دے، شاید غزہ پہ رحم و کرم کیا جائے تو شاید اسرائیل کے رحم و کرم پہ یہ سب کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے. بس ایران تھوڑا دھمکیوں پہ کم ہی لے ہے، لیکن ایسا وہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ دھمکیاں دیتا ہے، کچھ کرنے والا اندیا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ایسا ہم نہیں کرنے والے، کوئی کرو. بس ہم یہ دھمکائیں گے، انہیں ڈرائیں گے، غصہ دلائیں گے اسرائیلیوں کو، وہ ان کو ماریں گے، ختم کریں گے، پھر شاید یہ ہے. اب بعض لوگ دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. اور دیکھیں اس وقت عربوں پہ رحم بھی نہیں کیا جا سکتا. کئی سوالات آتے ہیں دل میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل ایران کو تو چھوڑیں، پاکستان کو چھوڑیں، سعودیہ کو چھوڑیں، قطر کو چھوڑیں، مسلم ممالک کو چھوڑیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کیوں تعاون نہیں کر رہا؟ ارے بھائی ایک اصول ہے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز ترک کر دیں گے تو بے برکتی اللہ مسلط کر دیں گے. اس کی سزا دنیا میں یہی، آخرت میں تو ہے ہی صحیح جو کچھ ہے، لیکن دنیا میں اس کی سزا یہی ہے کہ بے برکتی، آپ پریشان ہوں گے، سکون نہیں ہوگا. جو بندہ زنا کرتا ہے، زنا کاری میں اس کی دنیا میں سزا، آخرت میں جو ہے، لیکن دنیا میں یہ ہے کہ چہرے پہ رونق ختم کر دی جاتی ہے. اس کی سزا یہ. آپ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھیں گے اس غرض سے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو اس ڈر سے اس روزے رکھنے میں جو سزا آخرت میں تو ہے وہ ہے ہی صحیح، لیکن دنیا میں یہ ہے کہ آپ بیمار رہیں گے، تندرست تو پھر بھی نہیں. اس کی سزا یہ ہے. جب آپ جہاد تک کر دیں گے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امت مسلمہ کے اوپر کفار کو مسلط کر دیں گے، باطل کو مسلط کر دیں گے. اس کی سزا یہ ہے. ان چیزوں کو مکلف جیسے میں ہوں، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکلف. غزوہ بدر ہے آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 ہے لشکر ہے، وہاں پر بڑی تعداد ہے، ہزاروں. وہاں پر 1000 ہے تو یہاں پر کم ہے، 313 ہے. اب چاہے کوئی خاتم الانبیاء اور شریعت کہتے ہیں نہیں، کیا ہو آپ تلوار لے کر تو جائیں، سیدنا ابو بکر صدیق تلوار لے کر تو جائیں، حضرت عثمان غنی تلوار لے کر تو جائیں، حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کر تو جائیں. آپ نے نکلنا ہے، چاہے 313 کو اتداد کو طاقت کو چھوڑیں، بس کتب علیکم القتال آپ نے جانا ہے، بس جہاد فرض ہے چاہے 313 کیوں نہ ہو. ہاں جب آپ یہ نکلیں گے پھر اللہ تعاون کریں گے، یہ نہیں کہ یہاں تعداد زیادہ ہے تو اللہ آپ جانا ہے، ایسے نہیں ہے. چاہے کوئی نبی ہو، خاتم الانبیاء ہو، کتنے انبیاء شہید ہوئے، اگر یہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں تو انبیاء شہید نہ ہوتے. پیارے بھائی جب اس چیز کو ہم نے یعنی جہاں سے نفرت یہ شروع کر دی ہے تو آگے کوئی نہیں جا رہا. یہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے، یہ فلسطین، پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل کنٹرول حاصل کر رہا ہے، اور یہی مکمل کنٹرول سعودیہ کے جو شمالی حصے ہیں ان کے اوپر بھی قوت حاصل کر لے گا. اور اس مصر کے بھی کچھ علاقے، اردن، لیبیا، جارڈن، سیریا، ان کے اوپر بھی اسرائیل غالب آ جائے گا، عرب ہلاک ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہوگا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ گناہ، اس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں. صرف یہ نہیں، میں اور آپ تو یقینی ہے اس آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اب کوئی نہیں بچ سکے گا. اس سب چیز کے لیے کوئی لیڈر یہاں کام نہیں ہوگا. اردگان کی باتوں کو چھوڑیں، ایران کی باتوں کو چھوڑیں، قطر کی باتوں کو چھوڑیں، یہاں صرف ظہور مہدی آئیں گے. ان سب حالات کے بعد ابھی نہیں غزہ کے اوپر یہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اللہ مہدی کو بیچ، نہیں، عرب ختم ہو جائیں گے اور ایک پرندہ اڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ اسے نہیں ملے گی اس پرندے کو، تو وہ پرندہ بیٹھ نہیں سکے گا.
تو یہ لاشیں اور یہ سب کچھ، یہ خون ریز جنگ اس نوعیت تک جب یہ جنگ پہنچ جائے گی تو پھر اللہ مہدی کو بھیجیں گے، اس جنگ کو مہدی ہی آ کر ختم کریں گے. دعا کریں اللہ مہدی کو بہت جلد دے. تو بس یہ مختصر حال احوال ہے. اور مزید اس پہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک گزارش ہے، آپ چینل سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ اس پرفتن زمانے میں فتنوں سے آگاہ رہنے کے لیے میرے خیال میں آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، آج کے لیے فقط اللہ حافظ.